نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ۔ کڈز مدی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، ہمارے کڈز مدی چینل کا پیارا سا پروگرام ہے نور والی کتاب۔ جی، اور نور والی کتاب سے مراد اللہ پاک کی مبارک کتاب جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے اور آخری نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، آپ کے سینے پر نازل فرمائی، اور اس امت کی امت محمدیہ کی ہدایت کے لیے اس کو نصاب حیات بنایا گیا۔ اس قرآن مجید کے متعلق ہم بہت سی پیاری پیاری باتیں کرنے، سیکھنے، سننے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مختلف سیگمنٹس ہوں گے، جو بھی سیگمنٹ ہوگا اس میں کس کی بات کریں گے؟ قرآن کی، قرآن مجید کی آیات کی تلاوت بھی کریں گے، قرآن مجید کو درست انداز میں پڑھنے کے قواعد بھی سیکھیں گے، قرآن مجید میں جن باتوں کا بچوں بیان ہے وہ باتیں بھی سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور یہاں جو موجود پیارے پیارے بچے ہیں، ان کی دلچسپی کو بڑھانے کے لیے اس پروگرام کے آخری سیگمنٹ میں ہم ایک ایکٹیویٹی کریں گے، کچھ سوالات کا سیشن ہوگا، کچھ میں کوسچن کروں گا اور بچے اس کا آنسر دینے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے کہ مقابلے میں کون آگے بڑھتا ہے۔ لیکن ہم نے بڑھنا ہے اپنے اس پروگرام نور والی کتاب کے پہلے سیگمنٹ کی طرف، جس میں ہم قرآن مجید کی چند آیات کی تلاوت سنتے ہیں۔ سیگمنٹ کا بچوں نام ہے تجوید قرآن میرا نور والی کتاب۔ جی، پروگرام کے پہلے سیگمنٹ تجوید کلاس کا آغاز ہو چکا ہے اور ہمارے ساتھ کڈز مدنی چینل کے چھوٹے سے ننھے سے قاری صاحب اور نعت خواں موجود ہیں، حافظ حمزہ اتاری، جو کہ قرآن مجید کی کسی سورت کی چند آیات کی ہمیں تلاوت سنائیں گے۔ کیسے ہیں حمزہ بھائی، ٹھیک ہیں آپ؟ جی الحمدللہ رب العالمین، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ علی احسانہ۔ کون سی سورت کا انتخاب آپ نے کیا ہے آج کے پروگرام کے لیے؟ میں آج آپ کو سورۃ طارق کی چند آیتیں سناؤں گا۔ سورہ طارق، یہ طوا سے ہے یا تے سے ہے؟ طوا سے۔ اس کے بارے میں آپ ہمیں انفارمیشن بھی دے دیں، میں سوال کروں اس سے پہلے آپ اس کی ڈیٹیل بتا دیں ہمیں۔ جی یہ 30ویں پارے میں ہے اور سورۃ طارق ہے اور یہ مکی ہے۔ ماشاءاللہ، اس میں 17 آیتیں ہیں ماشاءاللہ۔ اور یہ اس میں رکوع کتنے ہیں؟ رکوع ایک ہی رکوع پر یہ سورت مکمل ہو جاتی ہے۔ تو بڑھتے ہیں سورہ طارق کی تلاوت کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر،
قادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر صدق الله العظيم. جی ماشاءاللہ سورہ طارق کی چند آیات یعنی کہ 10 آیات کی تلاوت ہمارے حمزہ بھائی نے کی ہے. کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، سورہ طارق کی ابتدائی 2 آیات میں ایک قاعدہ لگ رہا ہے. ٹھیک ہے، ایک قاعدہ نہیں، اصل میں وہ 2 قاعدے ہیں، لیکن ان دونوں کو ہم ایک ساتھ ہی سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس لیے اس کو میں ایک قاعدہ کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو آج ہم ایک قاعدہ پڑھیں گے جس کا تعلق ہے مد سے. کس سے ہے؟ مد سے. مد عربی زبان کا لفظ، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو کھینچنا یا دراز کرنا. ٹھیک ہے، تو مد کے بہت سارے قاعدے ہیں، مد کے بہت سارے اسباب ہوتے ہیں، لیکن ایک قاعدہ جس کی گویا کہ 2 برانچز ہوں گی، ٹھیک ہے، اس کی 2 قسمیں ہوں گی، وہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. وہ بالکل ملتی جلتی ہیں، تھوڑا سا ان میں ڈیفرنس ہے، اس لیے میں ان دونوں کو ایک ساتھ آپ کے سامنے بیان کروں گا. تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، مد کی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں. آج ہم نے مد کی قسم سمجھنی ہے جس کا تعلق حمزہ سے ہے. ٹھیک ہے، حمزہ کی وجہ سے جو مد ہو رہے ہوتے ہیں ان کو ہم پڑھیں گے. اور وہ قاعدہ اور اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ جب بھی حروف مدہ کے بعد، کیا کہیں گے؟ جب بھی حروف مدہ کے حروف مدہ کتنے ہوتے ہیں؟ 3. الف مدہ، واو مدہ. جی، الف سے پہلے زبر ہو تو واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو جی الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ جب بھی آئیں گے اور ان کے بعد اگر حمزہ آ جائے، حرف حمزہ آ جائے، تو ہم دیکھیں گے کہ وہ جو حمزہ آ رہا ہے وہ اسی کلمے میں ہے یا دوسرے کلمے میں ہے. اسی کلمے میں ہے یا اونچی آواز میں کہیں گے، حروف مدہ کے بعد جو حمزہ آئے گا وہ حمزہ اسی کلمے میں ہوگا یا جی اسی کلمے میں ہو یا اگلے کلمے میں ہو. دونوں صورتوں میں ہم نے مد تو کرنا ہے، کھینچنا تو ہے، لیکن کتنا کھینچنا ہے، اس کا نام کیا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا. تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، حروف مدہ کے بعد حرف حمزہ اگر اسی کلمے میں آ جائے، فوراً بعد آ جائے، تو وہاں ہوتا ہے مد متصل. کیا ہوتا ہے؟ مد متصل. شاباش. اور حروف مدہ کے بعد اگر حرف حمزہ آئے دوسرے کلمے میں، اگلے کلمے میں، تو وہاں ہوتا ہے مد منفصل. کیا ہوتا ہے؟ مد منفصل کا مطلب جدا، کیونکہ وہ حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے، لہٰذا حرف مدہ اور حمزہ میں جدائی ہے، ڈسٹینس ہے، فاصلہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ مد منفصل. اور اگر حروف مدہ کے فوراً بعد اسی کلمے میں حمزہ آ جائے تو یہ حمزہ اور حروف مدہ ملے ہوئے ہیں، لہٰذا اس کو کیا کہتے ہیں؟ مد متصل. ٹھیک ہے، دوبارہ میں اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں، حروف مدہ کے بعد اگر حرف حمزہ اسی کلمے میں آئے تو مد متصل، اور اگر حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آئے، اگلے کلمے میں آئے، تو وہاں ہوتا ہے مد منفصل. اب ان کو کھینچنا کتنا ہے؟ تو بچوں یہ صرف فرق ہے نام کے اعتبار سے، حمزہ اسی کلمے میں ہے تو متصل، دوسرے کلمے میں ہے تو منفصل. پڑھنے میں اور کھینچنے میں ان کی ادائیگی ایک جیسی ہوگی. اور وہ کتنی ہوگی؟ قاری حضرات نے لکھا کہ 2-2.5 الف کی مقدار مد متصل اور مد منفصل کو کھینچ کے پڑھتے ہیں. کتنا کہتے ہیں؟ 2-2.5 الف کی مقدار. مد متصل اور مد منفصل دونوں کو 2-2.5 الف کی مقدار کھینچتے ہیں. 2-2.5 الف کی مقدار کتنی ہے؟ کتنا ٹائم لگتا ہے؟ تو پھر یہاں مزید اس کو ایکسپلین کیا گیا کہ 4 یا 5 حرکات کے برابر مد متصل اور مد منفصل کو کھینچ کے پڑھتے ہیں. یعنی جتنے ٹائم میں، جتنے ڈیوریشن میں ہم 4 حرکت والے حروف کو پڑھتے ہیں، 4 متحرک حروف کو پڑھتے ہیں یا 5 متحرک حروف کو پڑھتے ہیں، جتنی دیر 5 متحرک حروف کو پڑھنے میں لگتی ہے، اتنا ہم مد متصل اور مد منفصل کو کھینچ کے پڑھیں گے. تو ہم نے دیکھنا ہے سورہ طارق کی آیت نمبر 1. دیکھیں پہلا کلمہ ہی کیا ہے؟ وَالسَّمَاءِ. آپ دیکھیں الف سے پہلے آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ زبر نظر آ رہا ہے. تو الف سے پہلے زبر ہو تو کیا ہوتا ہے؟ الف مدہ. ٹھیک ہے، الف مدہ ہو گیا، حرف مدہ آ گیا. اب دیکھیں الف مدہ کے فوراً بعد آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟
अच्छा, ये बच्चों पूरा लफ्ज एक है, अस्समाउ, ठीक है। यहां मिलाकर पढ़ेंगे और शुरू में वाव होगा तो जेर आएगा, वस्समाई। तो लफ्ज अस्समा को देखें आप, ठीक है, ये एक ही कलमा है, तो अलिफ मद्दा के बाद हमजा उसी कलमे में आ रहा है, तो क्या होगा, मद्दे मुनफसिल होगा। कितना खींचेंगे, 2-2.5 अलिफ की मिकदार, यानी 4-5 हरकत के बराबर। ये भी हमें खींच के बताएंगे हमें हमारे हमजा भाई। दूसरा मद्दे मुनफसिल देखते हैं बच्चों, आयत नंबर 2, सूरह तारिक की आयत नंबर 2। देखें, लफ्ज मीम अलिफ जबर मा, अलिफ मद्दा है कि नहीं है, अलिफ से पहले जबर आ रहा है तो क्या होता है। इसके बाद देखें, आपको नजर आ रहा है लफ्ज अदराका, लेकिन लफ्ज अदराका की इब्तिदा किस हर्फ से हो रही है, नहीं, अलिफ से नहीं, किससे, ये देखें, ये अदराका में जो शुरू में आपको नजर आ रहा है बच्चों, ये अलिफ नहीं है, हमजा है। क्योंकि हम ये कायदा पढ़ चुके हैं कि अलिफ के ऊपर कोई हरकत या जज़म आ जाए तो वो अलिफ अलिफ नहीं रहता, किससे बदल जाता है, वो लिखने में, दिखने में, लिखने में और दिखने में अलिफ नजर आ रहा होता है, लेकिन चूंकि अलिफ पर हरकत आ गई तो अलिफ अलिफ ना रहा बल्कि हमजा बन गया। अलिफ वो हर्फ होता है जिसपे कोई हरकत नहीं होती। तो अदराका में देखे अलिफ के ऊपर जबर आ गया तो अब ये अलिफ ना रहा बल्कि ये क्या बन गया, हमजा। इसको हम क्या कहेंगे, अलिफ दाल जबर अद नहीं होगा बल्कि क्या होगा, हमजा दाल जबर अद, इसको हमजा के साथ तलफ़ुज़ करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, माँ एक कलमा है, अदरा का दूसरा कलमा है। माँ में अलिफ मद्दा है और अदरा का दूसरा कलमा है जिसकी इब्तिदा में हमजा आ रहा है। तो अब देखें, अलिफ मद्दा के बाद हमजा आया दूसरे कलमे में, क्योंकि अदरा का दूसरा कलमा है और माँ जो है ये पहला कलमा है, ठीक है। तो हरफे मद्दा के बाद हमजा दूसरे कलमे में आ रहा है तो मद्दे मुत्तसिल होगा, क्या होगा, मद्दे मुनफसिल होगा। माशाअल्लाह, इसकी पहचान हो गई है। कारी साहब हमें ये दोनों आयतें दोबारा पढ़ के दिखाएंगे, मद्दे मुत्तसिल और मद्दे मुनफसिल दोनों की अदायगी करके दिखाएंगे। वस्समाई वत्तारिक। माशाअल्लाह, ये थी मद्दे मुत्तसिल की अदायगी जी। वमा अदराका मत्तारिक। माशाअल्लाह, ये थी मद्दे मुनफसिल की अदायगी। अल्लाह पाक हमें दुरुस्त अंदाज में कुरान मजीद को पढ़ने, इल्म तजवीद को सीखने और उसका इम्प्लीमेंट करने की तौफीक अता फरमाए। तो किड्स मद्दी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, इसी के साथ ये सेगमेंट अपने इख्तिताम को पहुंचा। बढ़ेंगे अपने प्रोग्राम नूर वाली किताब के दूसरे सेगमेंट की तरफ। नाम है सूरत और आयात के कुरान मेरा नूर वाली किताब। माशाअल्लाह, दूसरे सेगमेंट का आगाज हो चुका है और देखते हैं आज किस आयत या किस सूरत की फजीलत जानेंगे। तो प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम एक आयत मुबारका की फजीलत जानेंगे और वो आयत मुबारका है सूरतुन नहल की। सूरतुन नहल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और नहल का मतलब होता है शहद की मक्खी। नहल का मतलब क्या होता है, शहद की मक्खी। चूँकि अल्लाह पाक ने इस सूरत में शहद की मक्खी का और शहद का जिक्र फरमाया है, लिहाजा इस सूरत का नाम ही क्या है, सूरतुन नहल। और नहल का मतलब क्या होता है, शहद की मक्खी जी। तो सूरतुन नहल जो कि 14वें पारे में है, इसकी आयत नंबर 90 बड़ी खूबसूरत ये आयत मुबारका है और जुम्मे के खुतबे में, दीगर खुतबात में हम ये आयत बार बार सुनते हैं। मैं आपके सामने उस आयत की तिलावत भी करता हूँ, बड़ी प्यारी है और बड़ी जामे है। और बच्चों, इस आयत मुबारका में अल्लाह पाक ने 3 बातों का हुक्म दिया है और 3 बातों से मना फरमाया है। और उलमा फरमाते हैं, सहाबाए किराम और मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि ये सूरतुन नहल की आयत नंबर 90 वो आयत है, सूरतुन नहल की आयत नंबर 90 वो आयत है जिसमें हर भलाई का बयान हो गया और हर बुराई से मुमानत का बयान हो गया। क्योंकि जब इस आयत की हम तशरीह पढ़ते हैं, तफसीर पढ़ते हैं, तो बच्चों हर तरह की भलाई इस आयत के मफहूम में आती है और हर तरह की बुराई से बचने का हुक्म भी इस आयत के मफहूम में आता है। वो जब हम बड़े होंगे, कुरान मजीद की तफसीर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, तो इस आयत के मीनिंग्स को मजीद समझने की कोशिश करेंगे। तो ये इतनी मुबारक आयत मुबारका है बच्चों, जब ये नाजिल हुई तो जो इस्लाम के दुश्मन थे, जो गैर मुस्लिम थे, बिलखुसूस वलीद बिन मुगीरा और अबू जहल, आपने नाम सुना होगा, इस्लाम के बहुत बड़े दुश्मन थे, ये गैर मुस्लिम थे। इन्होंने जब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सूरतुन नहल की आयत नंबर 90 सुनी तो ये भी हैरान हो गए,
تھے وہ نان مسلم، قرآن پاک پر ان کا ایمان نہیں تھا، لیکن وہ بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ اتنی پیاری آیت ہے، یہ اتنا پیارا کلام ہے کہ اس میں شاندار اخلاق اور ایٹیٹیوڈ سکھائے گئے ہیں۔ تو وہ مبارک آیت مبارکہ جس کی تعریف دشمن بھی کرتے ہیں، غیر مسلم بھی کرتے ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام کے ایک بڑے پیارے صحابی ہیں بچوں، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ایمان لانے کا سبب بھی یہی آیت بنی تھی۔ یعنی انہوں نے جب یہ آیت سنی تو ان کے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہوئی، اور اللہ پاک نے عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام قبول کرنے، ایمان لانے اور نبی پاک علیہ السلام کا صحابی بننے کا شرف عطا فرمایا۔ تو وہ آیت مبارکہ کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورۃ النحل میں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ تو یہ وہ مبارک آیت مبارکہ ہے جس کی فضیلت ہم نے جانی، ہمیں یاد کرنی چاہیے۔ اور یہ آپ نے دیکھا ہوگا ہر خطبے میں جمعے والے دن عموماً ہمارے امام صاحب کیا کرتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ پاک اس کی برکتیں لینے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ مکمل ہوا۔ پڑھنا ہے اپنے اس پررحم نور والی کتاب کے لاسٹ سیگمنٹ کی طرف، جس میں کچھ سوالات ہوں گے، کوسچنز ہوں گے، اور ان کے آنسرز لیے جائیں گے۔ مقابلہ ہوگا اور دیکھیں گے کہ کون آگے بڑھتا ہے، اور سیگمنٹ کا نام ہے جواب قرآن میرا نور والی کتاب۔ جی، سیگمنٹ کا آغاز ہو چکا ہے، جواب ڈھونڈیں، لیکن جواب دینے والے بچوں کو بھی ڈھونڈنا ہے۔ تو دونوں طرف ماشاءاللہ 5 بچے موجود ہیں، ان 5 میں سے صرف 2 ہی سلیکٹ ہوں گے۔ تو کون آنا چاہے گا؟ ماشاءاللہ۔ جی بیٹا، آپ کا نام؟ محمد حسین۔ آئیں گے مقابلے میں؟ جی۔ آ جائیں حسین بھائی۔ جی، یہاں سے کون آنا چاہے گا؟ جی، آپ کا نام؟ محمد حسن۔ محمد حسن۔ حسین حسن، یہ کون ہے؟ بھائی ہیں؟ کتنے چھوٹے ہیں کتنے بڑے ہیں آپ سے؟ بڑا کون ہے چھوٹا کون ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ یہ کیا مطلب ہے بھائی؟ 2 بندے ہو، ایک چھوٹا ایک بڑا ہوتا ہے نا، کیا مطلب ہے اس کا بتائیں؟ ٹوئنس ہیں یہ، ماشاءاللہ، حسن اور حسین۔ تو آئیں گے مقابلے کے لیے حسن اور حسین۔ جی ماشاءاللہ، بڑے پیارے نام ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کے 2 پیارے نواسے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور مولا علی کے 2 صاحبزادے ہیں، اور یہ وہ 2 ہستیاں ہیں جن سے نبی پاک علیہ السلام کی مبارک نسل سیدوں کا، سادات کا سلسلہ دنیا میں پھیلا ہے۔ اللہ پاک ان دونوں ہستیوں کی، حسن حسین، حسنین کریمین کی برکت عطا فرمائے۔ یہاں پر موجود ہیں حسن اور حسین، اگرچہ آپ دونوں بھائی ہیں لیکن ایک دوسرے کے جوابات کو دیکھنا نہیں ہے، سوال سننا ہے، جواب دینے کی کوشش کرنی ہے۔ جواب نہیں آتا، نہ چیٹنگ کرنی ہے، نہ دیکھنا ہے، نہ کسی سے کچھ سننا ہے۔ جی، تو پڑھیں گے پہلے سوال کی طرف۔ میں آپ سے سوال کروں گا، آپ جواب سوچیں گے، اور پھر آپ کے سامنے جو موجود باسکٹ ہے اس میں بہت سارے پیپرز رکھے ہیں، صحیح ہے؟ ان میں سے کسی ایک صفحے پر، ایک پیپر پر آپ کے سوال کا جواب ہوگا، وہ تلاش کر کے آپ نے بورڈ پر پن کرنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو پہلا سوال آپ دونوں سے یہ ہے کہ قرآن پاک میں کس تابوت کا ذکر آیا ہے؟ قرآن مجید میں ایک تابوت کا، ایک صندوق کا ذکر ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا نام بتانا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں مسلمان؟ قرآن مجید میں بھی اس کی ایک صفت بیان کی گئی ہے۔ قرآن مجید میں کس تابوت کا ذکر کیا گیا ہے؟ وہ کون سا تابوت تھا برکت والا؟ دوسرا سوال آپ لوگوں سے یہ ہے کہ سورہ ناس میں کتنی آیات ہیں؟ اشارہ نہیں دوں گا آپ کو میں، سورہ ناس پڑھیں آپ، جو قرآن مجید کی سب سے لاسٹ سورت ہے سیکوینس کے اعتبار سے، بالکل اختتام پر یہ سورہ ناس کی ہم تلاوت کرتے ہیں۔ اس میں آیات کی تعداد بتانی ہے، کتنی ہے؟ جی، حسن صاحب جواب دے چکے ہیں، حسین بھائی سوچ رہے ہیں۔ حسین بھائی گنتی شروع کر دیں۔ 1 2 3 4 چلیں جی، جواب ہو گیا۔ جی، تیسرا سوال آپ لوگوں کی طرف بڑھایا جا رہا ہے، سوال کو غور سے سننا ہے۔ ہجرت سے پہلے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کون سے شہر میں رہتے تھے؟ ہجرت مدینہ سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کون سے مبارک شہر میں رہتے تھے؟ ماشاءاللہ، بڑا برکت والا شہر ہے، اللہ پاک ہم سب کو دیکھنا نصیب فرمائے۔ اس شہر میں جا کر حج بھی کرتے ہیں اور عمرہ بھی کرتے ہیں، اللہ پاک ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ، جواب دے دیا ہے۔
چوتھا سوال آپ لوگوں سے یہ ہے کہ عربی میں فیل کس جانور کو کہتے ہیں؟ فا یا لام، سورہ فیل بھی ہے 30ویں پارے میں. فیل عربی زبان میں کس جانور کو، کس اینیمل کو کہا جاتا ہے؟ ماشاءاللہ دونوں نے جواب دینے کی کوشش کی ہے، دیکھیں گے کہ کون درست جواب دیتا ہے. پانچواں سوال آپ لوگوں کی طرف یہ ہے کہ قرآن پاک میں کتنے پارے ہیں؟ بہت آسان سوال ہے بچوں، آپ لوگوں کو پتہ ہے سب کو؟ ماشاءاللہ بتانا نہیں ہے ان کو، کیونکہ بعض اوقات مقابلے کے دوران آسان باتیں بھی ذہن میں نہیں آتی، آسان باتیں بھی مشکل ہو جاتی ہیں. جی قرآن پاک کے پاروں کی تعداد بتانی اور بتا دی گئی ہے. چھٹا اور آخری لاسٹ کوسچن آپ لوگوں سے یہ ہے کہ ایک طواف میں خانہ کعبہ کے کتنے چکر لگائے جاتے ہیں؟ اللہ پاک ہمیں حج و عمرے کی صورت میں بار بار خانہ کعبہ کا طواف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو بچوں ایک طواف میں جو بھی ہم طواف کرتے ہیں، واجب طواف ہو، سنت ہو، نفلی ہو، ٹھیک ہے، ایک طواف میں ٹوٹل کتنے پھیرے ہوتے ہیں، کتنے چکر لگتے ہیں؟ آپ بھائی گئے ہوئے حسن حسین ہیں؟ چلے جاؤ گے انشاءاللہ، سب جائیں گے ماشاءاللہ. تو جوابات اور سوالات کا سلسلہ ختم ہوا. آپ دیکھیں گے حسن حسین بھائی نے کیا کیا ہے ماشاءاللہ. جی حسن بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ ماشاءاللہ آپ حسن ہیں؟ جی تو حسن بھائی کے سوالات کو چیک کر رہے ہیں ہم نے، ٹھیک ہے بچوں. پہلے سوال کا جواب تھا تابوت سکینہ، اور انہوں نے لکھا تابوت سکینہ، ان کا جواب درست ہے. قرآن مجید میں اس تابوت کا ذکر ہوا. سوال نمبر 2 کا جواب تھا 6، یعنی سورہ ناس کی ٹوٹل 6 آیات ہیں، ان کا جواب غلط ہے. سوال نمبر 3 کا جواب تھا مکہ شریف، نبی پاک علیہ السلام ہجرت سے پہلے مکہ شریف میں رہتے تھے، ان کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ آواز آنی چاہیے. چوتھے سوال کا جواب تھا ہاتھی، فیل کا مطلب ہوتا ہے ہاتھی، ان کا جواب درست ہے. پانچویں سوال کا جواب تھا 30، قرآن مجید کے 30 پارے، ان کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک طواف میں خانہ کعبہ کے 7 پھیرے ہوتے ہیں اور انہوں نے جواب دیا 2، ان کا جواب درست. تو کتنی غلطیاں کی انہوں نے؟ ایک غلطی کی ہے. بڑھیں گے حسین بھائی کی طرف. کیسے ہیں حسین بھائی؟ ٹھیک ہیں آپ؟ دیکھتے ہیں آپ نے کتنے سوالات کے درست جوابات دیے ہیں. پہلے سوال کا جواب تھا تابوت سکینہ، ان کا جواب درست ہے. دوسرے سوال کا جواب تھا 6 اور انہوں نے 9 لکھا، ان کا جواب درست. تیسرے سوال کا جواب تھا مکہ شریف، ان کا جواب درست ہے. چوتھے سوال کا جواب ہاتھی تھا، ان کا جواب درست ہے. ہاتھی دیکھا ہے کبھی آپ نے؟ نہیں دیکھا؟ اللہ آپ کو ہاتھی دکھائے، آمین کہہ دیں. اچھا ماشاءاللہ دور سے دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، ہاتھی کے قریب نہیں جانا، ٹھیک ہے جی. سوال نمبر 5 کا جواب تھا 30، قرآن مجید کے 30 پارے، ان کا جواب درست ہے. اور چھٹے سوال کا جواب 7 تھا، ان کا جواب. درست ہے. تو یہاں بھی ایک غلطی، یہاں بھی ایک غلطی، مقابلہ کیا ہو گیا؟ برابر ہو گیا. حسن حسین میں سے کوئی بھی پیچھے نہ رہا، کیونکہ دونوں نام برکت والے. اللہ پاک سب بچوں کو برکت عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت کے امتحانات میں کامیابی نصیب فرمائے. کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اسی کے ساتھ یہ ہمارا سیگمنٹ اور سیگمنٹ کے ساتھ ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا. نیکسٹ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ قرآن مجید سے متعلق مزید معلومات لے کر حاضر ہوں گے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کڈز مدنی چینل نور والی، نور والی، نور والی کتاب قرآن میرا، نور والی کتاب قرآن میرا، نور والی کتاب. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا